نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، 14 اگست آتا ہے تو ہمارے دلوں میں پاکستان کی محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ گھروں پر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں، بچے خوشیاں مناتے ہیں، ہر طرف پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ اور بے شک پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہمیں ملا کیسے، بلکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہمیں کیوں چاہیے تھا، اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں کیوں دیں، اور سب سے بڑھ کر آج ہم اس آزادی کی نعمت کا شکر کیسے ادا کریں۔ بھائیو، پاکستان صرف زمین کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ ملک ایک طویل جد و جہد، سیاسی کوششوں، ہجرتوں، قربانیوں اور بے شمار مشکلات کے بعد وجود میں آیا ہے۔ 1947 کی قرارداد لاہور نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک اہم راستہ متعین کیا ہے، اور صرف 7 سال کے اندر 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ ذرا اپنے بزرگوں کو قربانیاں یاد کریں، وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑ دیں، اپنی دکانیں، کاروبار اور جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے آبائی علاقے چھوڑے، نامعلوم کتنے خاندان بچھڑ گئے، نامعلوم کتنے لوگ اپنے پیاروں سے جدا ہوئے، اور لاکھوں انسانوں کو ہجرت کی ایسی آزمائش سے گزرنا پڑا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ کسی نے اپنا گھر چھوڑا، کسی نے اپنا کاروبار چھوڑا، کسی نے اپنے مال کی قربانی دی، اور بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں تک کی قربانی پیش کر دی۔ یہ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی، یہ صرف نقشے پر ایک لکیر کھینچنے سے حاصل نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک درد ہے، ایک ہجرت ہے، اور بے شمار قربانیاں ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، ہم اس آزادی کا شکر کیسے ادا کریں؟ کیا آزادی کا شکر صرف یہ ہے کہ ہم گلیوں میں شور کریں، باجے بجائیں، ڈھول ڈھمکے کریں، صرف جھنڈے لہرائیں، یا صرف نعرے لگائیں؟ نہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے اصل شکر اس سے کہیں بڑا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کر کے، قرآن سے تعلق مضبوط کر کے، حلال کمائی اختیار کر کے، حرام سے بچ کر، والدین کی خدمت کر کے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال کر کے، اور ساتھ ہی جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، رشوت، ظلم، بددیانتی اور ناانصافی سے بچ کر۔ کیونکہ اگر ہم پاکستان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات سے دور ہیں، تو ہمیں اپنے طرز زندگی پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کا مقصد اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے بھائیوں، پاکستان کے قیام کی تحریک میں مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی شناخت کا تصور ایک اہم عنصر تھا۔ سرکاری پاکستان ذرائع بھی پاکستان کی تشکیل کو مسلم شناخت اور اسلام سے وابستہ تاریخی جد و جہد کے تناظر میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے کسی انسان سے نفرت کریں۔ اسلام ہمیں عدل، انصاف، حسن اخلاق اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کی دستور ساز اسمبلی کی تقریر میں ریاستی نظام، قانون سازی اور شہری حقوق کے حوالے سے اہم باتیں کی۔ لہٰذا ہمیں ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں مسلمان اپنے دین پر عمل کر سکے، جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں قرآن و سنت ہو، جہاں ظلم نہ ہو، جہاں اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ ہو، جہاں غریب کو انصاف ملے، جہاں رشوت اور بدعنوانی کے بجائے دیانتداری پیدا ہو۔ آزادی کا سب سے بڑا شکر، میرے دوستو، بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم آزاد ہیں تو کیا ہماری نماز آزاد ہے؟ کیا ہم
مسجد میں جا سکتے ہیں؟ الحمدللہ جا سکتے ہیں تو جائیں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ کیا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہم پڑھ سکتے ہیں، تو قرآن کو صرف الماری میں نہ رکھیں، اسے اپنی زندگی میں لائیں۔ کیا ہم دین کی بات کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ کر سکتے ہیں، تو اپنے گھروں میں دین کی تعلیم عام کریں، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیں، ایک دوسرے کو دین پر لائیں۔ کیا ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ ہم لے سکتے ہیں، تو اللہ کا ذکر اپنی زبانوں کو نصیب کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، یہ ہے اصل آزادی۔ ایک لمحہ اپنے آپ سے سوال کریں، 14 اگست کو جب ہم پاکستان کا جھنڈا دیکھیں تو اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں ایک اچھا مسلمان ہوں؟ کیا اپنے والدین کا فرمانبردار ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کی اچھی دینی تربیت کر رہا ہوں؟ کیا میں حلال کماتا ہوں؟ کیا میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا؟ کیا میرے کاروبار میں دھوکہ تو نہیں ہے؟ کیا میں کسی غریب کو تکلیف تو نہیں دیتا؟ کیا میرے پڑوسی مجھ سے محفوظ ہیں؟ کیا میں اپنے ملک کا کسی بھی اعتبار سے نقصان کر رہا ہوں یا ملک کو فائدہ دے رہا ہوں؟ اگر ان سوالات کے جوابات درست ہیں تو یقین کریں آپ پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان صرف حکومت کا نام نہیں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں پاکستان کو ٹھیک ہونا چاہیے، حکمرانوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے، یہ سب اپنی جگہ درست باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں پاکستان ہم سے بنتا ہے۔ اگر ہم اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، اگر ہم دیانتدار ہوں گے تو بازار بہتر ہوگا، اگر ہم انصاف کریں گے تو معاشرہ بہتر ہوگا، اگر والدین بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو آنے والی نسل پاکستان کی بہترین معاشرہ بن کے ابھرے گی، اگر نوجوان اپنی صلاحیت ملک اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ آخر میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیو دوستو، 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کی خوشی ضرور منائیں، پاکستان سے محبت کا اظہار ضرور کریں، اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں، شہداء اور قربانی دینے والوں کو ضرور یاد رکھیں، لیکن آزادی کو صرف ایک دن کی خوشی نہ بنائیں، آزادی کو اپنی پوری زندگی کی ذمہ داری بنائیں، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے ملک سے وفاداری کریں، قانون کا احترام کریں، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور پاکستان کو اچھا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور پاکستان کو ایسا ملک بنانے کی کوشش کریں جہاں انصاف ہو، ایمان ہو، دیانت ہو، عدل ہو، علم ہو، امن ہو اور اخلاق نظر آئیں۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن پاکستان کو امن عطا فرمائے اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اسے ہر فتنے اور فساد اور دشمنی سے اللہ محفوظ رکھے، پاکستان کو ترقی اور خوشحالی اور استحکام اللہ عطا فرمائے، ہمیں اپنے وطن کی صحیح خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ کے بھی ہم فرمانبردار ہوں اور اپنے وطن کے بھی مخلص اور ذمہ دار شہری بنیں، اور ہمارے اعلیٰ اور اونچے درجے کے لوگ ہیں جیسے حکمران ہیں، وزراء ہیں، اور عدلیہ کے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، ان کو بھی چاہیے، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے سامنے رکھیں اور پاکستان کو پاک دھرتی بنائیں۔ اے اللہ پاکستان کو اسلام، امن، عدل اور خیر کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔